دادی اماں کہتی ہیں چاند پہ بڑھیا رہتی ہے، چندہ ماما دور کے بڑے پکائے پور کے. یہ وہ ساری لوریاں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آئے تھے، اور ہم ان لوریوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ چندہ ماما کرتے کرتے انڈیا جو ہے وہ سب کا ماما بن گیا، خاص کر اس خطے کا. کیسے بھلا؟ کیونکہ اس نے چاند پر چندریان 3 اپنا جو پروب ہے وہ لینڈ کر دیا ہے. جی ہاں، باتیں نہیں کی، کام کر کے دکھایا ہے انڈیا نے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے، ایک تو یہ کہ وہ چوتھا ملک بن گیا ہے دنیا کا جس نے چاند پر جو ہے وہ اپنا مشن پہنچایا، اور دوسری بات یہ کہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے چاند کے قطب جنوبی پر اپنا مشن پہنچایا ہے. جی ہاں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ہے، زمین ہے، زمین کے بھی 2 پول ہیں، ساؤتھ پول ہے، نارتھ پول ہے. ہم بہت سارے لوگ، یعنی کہ پاکستان کے شاید ہی کوئی بندہ جو ہے نا، بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں اکا دکا کسی نے ساؤتھ پول جو ہے نا دیکھا ہوگا یا نارتھ پول دیکھا ہوگا. لیکن انڈیا نے کیا کیا؟ چاند کے ساؤتھ پول پر پہنچ گئے، قطب جنوبی پر. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نارمل لینڈنگ تو چاند پر ہم نے دیکھا کہ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. روس وہاں پر جو ہے پہنچ چکا ہے، چین پہنچا، امریکہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچا، تو یہ ممالک تو وہاں پر پہنچ ہی گئے تھے. اب بھارت جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم چاند کے اس حصے پر لینڈ کریں جسے ڈارک سائڈ آف دا مون بھی کہا جاتا ہے. اب یہ ڈارک سائڈ آف دا مون کیا ہے، جن لوگوں کو نہیں پتا، وہ یہ کہ کیونکہ چاند جو ہے اس کا ایک اینگل ہے جو کہ اس کا ایک رخ زمین کی طرف ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ہی جو اس کا اینگل ہے چاند کا وہ دکھائی دے گا جب بھی آپ چاند کو دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ بس وہ یوں گھوم رہا ہو، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں غور سے اگر آپ دیکھیں تو جی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسا ہے کہ جی جیسے علی لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، آپ چاند پہ دیکھیں شاید آپ کو بھی میں بھی فیل آئے، بہت سے لوگوں کا ماننا ہے. تو وہ جو ایک لکھا ہے علی، وہ کبھی ایسے ہوگا، کبھی ایسے ہوگا، کبھی ایسے ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو رخ ہے نا چاند کا، ہمیشہ زمین کی طرف وہی ہوتا ہے. اور وہ رخ جو ہماری طرف نہیں ہوتا، جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، وہ حصہ ہے جس کو ڈارک سائڈ آف دا مون کہتے ہیں. یعنی کہ وہ کبھی بھی دنیا کی یعنی زمین کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا. وہاں پر اس ایریا میں قطب جنوبی پر لینڈ کیا ہے انڈیا کے مشن چندریان نے. اچھا جی، جو اسرو ہے، ISRO یعنی کہ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، اس نے یہ کوئی پہلا مشن تو نہیں بھیجا، پہلے بھی کوشش کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں اسی طرح کی ایک کوشش کی گئی تھی. اور وہ جب کوشش کی گئی تھی چاند پر مشن بھیجنے کی، چندریان 2، تو اس وقت وہ لینڈ نہیں کر سکا تھا اور اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سافٹ لینڈنگ نہیں ہوئی، وہ جا کے ٹکرا کے گر گیا، تباہ ہو گیا، اس سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا. اس پر پوری دنیا نے تو جناب اس کو اپریشیٹ کیا تھا، اس کوشش کو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، جب تک آپ تجربہ نہیں کریں گے، جب تک آپ کسی کام میں پہل نہیں کریں گے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے آپ کامیاب. کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جرنی آف 1000 مائل سٹارٹس ود اے سنگل اسٹیپ. پہلا قدم آپ بڑھائیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. تو مجھے یاد ہے اس وقت 2019 کی بات ہے، جب چندریان 2 مشن ناکام ہوا تھا، تو اس وقت دنیا بھر میں تو بڑی اس کی تعریفیں ہوئیں، اور بہت سے جو سینسیبل لوگ تھے، چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہو کہیں سے ہو، انہوں نے اس کی تعریف کی تھی کہ بھائی کوشش تو کی، پہنچے تو وہاں تک. اور اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس وقت جو ہمارے یہاں جو لوگ تھے حکومت میں شامل، وہ کیا حرکتیں کر رہے تھے؟ وہ ٹویٹ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جس کام کو کر نہیں سکتے اس میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہو؟ مطلب آپ چیلنج کر رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ چاند کے چے تک نہیں پہنچے ابھی، معذرت کے ساتھ. اور انڈیا جو ہے وہ اس نے ایک کوشش تو کی کہ وہ اس کے مدار میں گیا چاند کے، وہاں پر اس نے اپنا پروب لینڈ کرانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد وہ کامیاب ہو گیا، اور آج آپ دیکھیں کہ اس نے لینڈ کر لیا. اچھا جی، اس وقت جو ہے فواد چودھری صاحب، مجھے یاد ہے ان کا یہ ٹویٹ تھا، اور اس میں انہوں نے بحیثیت ایک وزیر، اور وہ ظاہر ہے گورنمنٹ میں تھے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا. انہوں نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ جی ہم 2022 میں ہم چاند پر یا اسپیس میں، خلا کی بات انہوں نے کی تھی کہ ہم خلا میں پہلا پاکستانی بھیج دیں گے. وہ پہلا پاکستانی خلا میں بھیجنا تو دور کی بات، آپ کا جو اپنا بندہ، اس کو بیت الخلا کا جو مسئلہ ہے وہ آپ اس کو ابھی حل نہیں کرا سکے. ٹھیک ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں آپ کے جو ایکس لیڈر تھے، ٹویٹر ایکس نہیں، جو ایکس لیڈر تھے آپ کے عمران خان صاحب، ان کی بیت الخلا کا مسئلہ. ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی وہ اس کی دیوار چھوٹی ہے،
بیت الخلاء میں جب وہ ظاہر جاتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں, اس کے آگے کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ کیمرے سے پتہ نہیں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مانیٹرنگ کر کے کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ جب نہاتے ہیں تو صابن دائیں ہاتھ سے لگاتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے لگاتے ہیں, پتہ نہیں واللہ عالم ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. اور دوسری جانب جو انڈیا ہے جس میں جو اسرو ہے, اس کا جو ریسرچ جو ایجنسی ہے, وہ آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ہمیں تھوڑا سا کچھ جو ہے نا وہ بہتری دکھانے کی ضرورت ہے, اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم ٹھیک ہے کہ جی ہم بڑے نیٹو بن جاتے ہیں اور ہم بڑے جو ہیں وہ حب الوطن بن جاتے ہیں, ہونا چاہیے, سب کچھ ہے, لیکن کرٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے پڑوسی, اچھا جی یہ جو رشیا یعنی کہ جو USSR جسے کہتے ہیں پہلے, وہ اور امریکہ سرد جنگ میں رہے, ٹھیک ہے, باقاعدہ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ورلڈ وارز ہوئیں, سب کچھ ہوا, لیکن انہوں نے جو اپنی جو ٹیکنالوجی میں ایک محنت تھی, جدت تھی, اپنے آپ کو اس سے پیچھے نہیں ہٹایا. 1969 میں امریکہ نے چاند پر پہلا بندہ بھیج دیا تھا, 1969 میں 20 جولائی, مجھے یاد ہے 20 جولائی 1969 اپولو پروگرام, ٹھیک ہے. میں اس لیے یہ انفارمیشن تھوڑی سی ذرا شاید شیئر کر رہا ہوں کہ میرا تھوڑا ذرا مجھے شوق بھی ہے بہت زیادہ, آپ کو یاد ہوگا میں بہت سی باتیں جو اس لیے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ تاکہ تھوڑا سا ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ہمارے جو حکمران ہیں اور جو ابھی ریسنٹلی جو ہمارے یہاں جو کام ہوا ہے اسپیس جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ کے اوپر, اس میں ہمیں ابھی بہت آگے جانے کی ضرورت ہے, بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں دل جمعی سے کام کرنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان سے نکلنا ہوگا. اور جو حکومتیں آ رہی ہیں اور پلس جو کرتا دھرتا ہیں ہمارے یہاں کے جن کے پاس پاور ہے, یہ ان کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ اب ہم یہ جو دیگر مسائل ہیں ان سے نکلیں, اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں آگے لے کے جائیں. یہ آج سے نہیں, ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں, لیکن بہرحال آج اس لیے زیادہ تکلیف دکھ ہو رہا ہے. دکھ یہ نہیں ہو رہا کہ جی انڈیا پہنچا, بہت اچھی بات ہے جی انڈیا پہنچا, بہت اچھی بات ہے, کیوں, پڑوسی ہے ہمارا, اس خطے کا ہے. میں نے کہا نا کہ آپ یورپی یونین سے اس کی مثال لیں, ایگزامپل لیں, جنگیں لڑیں, ورلڈ وارز ہوئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی سرحدیں کھول دیں ایک دوسرے کے لیے, ویزے کے بغیر. شنگن اسٹیٹ کا ویزا لو, جاؤ جس ملک میں آنا جانا ہے مزے سے جاؤ. ایک کرنسی کر دی یورو, وہی سب جگہ پہ چل رہی ہے, اسی میں ٹریڈ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں کہ جی بھارت سے جو ہے نا وہ ٹماٹر نہیں ہم نے منگوانے, ہم نے بھارت جو ہے نا اسے وہاں سے پیاز نہیں منگوانی, یا اس کے ہم نے فلمیں یہاں پر نہیں لے کر آنی. مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہم کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. یہ خطہ جو ہے نا اس میں اب ابھرتی ہوئی اب دو ہی طاقتیں ہیں, سیدھی سیدھی بات ہے, وہ ثابت ہو گیا ہے, ایک چائنا اور ایک انڈیا. اس کے بعد ابھی فی الحال جو ہے نا دور دور تک جو ہے نا وہ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, یعنی وہ طاقت کی دوائیاں بھی کھا لیں, انجیکشن بھی لگوا لینا, تو فی الحال ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جن کو لالے پڑے ہوئے ہیں اپنے کہ جی IMF کا پروگرام ہوگا تو پھر ہماری معیشت جو ہے وہ آگے چلے گی. آپ کو اپنی معیشت کو ٹیکنالوجی بیسڈ اور پلس آپ کو ایکسپورٹ بیسڈ جو ہے وہ بنانا پڑے گا. جتنی زیادہ ایکسپورٹ ہوگی, یہ ریئل اسٹیٹ کے چکر یہ چلنے دیں ساتھ ساتھ, لیکن اس میں آپ جو ہے نا دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے, یہ بات طے ہے. تو بھائی روس نے مشن بھیجا اپنا, امریکہ نے اپنا جو ہے وہ مشن بھیج دیا, اور جناب علی اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس نے بھی اپنا مشن وہاں پر بھیج دیا ہے. مبارکباد تمام جو اس وقت اگر میرے جو یہ ویلاگ ہے جو انڈینز دیکھ رہے ہیں, اور بھارت میں وہ جس گلی محلے ریاست کسی بھی وہ گاؤں کے اندر موجود ہیں, تو آپ یقین جانیے کہ کیا کمال فیلنگز ہوں گی ان کی. آپ سوچیں کہ جب 1969 میں نیل آرمسٹرانگ نے پہلا چاند پر قدم رکھا اور اس نے کہا کہ دس اسمال اسٹیپ آف مین کائنڈ ول بی اے جائنٹ لیپ فار دا مین کائنڈ, پتہ نہیں ایسے کچھ جملے تھے مجھے یاد ہے. وہ کتنے بڑے الفاظ تھے وہ, ٹھیک ہے, وہ کتنے بڑے, یعنی کہ وہ تاریخ رقم ہو گئی جناب, وہ تاریخ رقم ہو گئی. تو آج چندریان 3 جو کہ بھارت کا ایک مشن تھا, پروب تھا, وہ پہنچا ہے چاند پر, اور وہاں پر ریسرچ جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے 2-3 ظاہر وہ ہیں پرپز ہیں. تو ان کا یہ تھا کہ جی جو وہاں پر مختلف کریٹرز ہیں, گڑھے جسے کہتے ہیں, بڑے بڑے کریٹرز ہیں کئی مطلب یعنی کلومیٹرز کے, ان میں ہم نے اتارنا ہے, اس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے. کیوں, اس لیے کہ وہ حصہ ہے نا کہ جس کی آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو جو سٹارٹ ہے نا, یعنی کہ یونیورس کا کہہ لیں یا جو بھی آپ کے جو ستارے ہیں, سیارے ہیں, ان کے سٹارٹ سے متعلق آپ کو بہت سارے شواہد, بہت سارے آپ کو
چیزیں مل سکتی ہیں, معلومات مل سکتی ہیں. تو یہ ایک وجہ. اور ظاہر ہے سافٹ لینڈنگ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک اور جو ہے وہ وجہ تھی. اچھا بہت سے لوگوں نے جو ہے نا وہ 2019 میں نے آپ کو بتایا مذاق اڑایا تھا, ٹھیک ہے, اور آج جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہیں یہ لوگ, باتیں کرا لو بس ان سے اور کچھ نہیں ہے. کوئکلی بس بتا دوں کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے جی. انہوں نے کہا ہے کہ جی سکسیزفل لینڈنگ آف چندریان 3 از اے گریٹسٹ سکسیس ان دا ورلڈ ہسٹری. اب مسئلہ یہ الطاف بھائی کوئی بات کرتے ہیں جس میں انڈیا کی بات آ جائے نا تو فوراً کہتے ہیں جی را کا ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, را کے لیے کام کر رہا ہے اس لیے وہاں پر مبارکباد دے رہا ہے. جو مرضی کہہ لیں اس وقت, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے بھی ایجنٹ بنانا ہے آپ بولتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس نے کہنا ہے جو کہہ لے. ہمیں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے, گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم جاتے ہیں نا کہیں باہر, مثال کے طور پہ کہیں کسی ملک چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, ادھر آپ جائیں امیگریشن کے اوپر آپ کو زیادہ تر لائن میں انڈینز لگے نظر آئیں گے. میں گیا ایک دفعہ, وہ مجھ سے آگے انڈین پیچھے انڈین, وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ویئر یو فرام, ایسے کر کے ویئر آر یو فرام. میں نے کہا آئی ایم فرام پاکستان. میں نے کہا ویئر آر یو فرام, آئی ایم فرام کیرلا انڈیا, آئی ایم آئی ٹی اسپیشلسٹ, آئی ایم ہیئر فار مائی جاب. او بھائی انہوں نے آئی ٹی اسپیشلسٹ نکال دیے ہیں, وہ ترقی کر رہے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو, یہ دیکھیں نا یہ بھی ایک آٹومیٹکلی جب آپ ایک کسی کی ملک کی معیشت کا حصہ بنتے ہیں آپ ایک لابی بن جاتے ہیں وہاں پہ. تو پھر کیوں نہ جو ہے وہ بائیڈن جو ہے وہ بلائے نریندر مودی کو, جس کو ہم مسلمانوں کا قاتل کہتے ہیں یا گجرات کا کسائی کہتے ہیں. بھئی وہ جو مرضی ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ ان کے انٹرنل مسائل اپنی جگہ ہیں اور ہمیں اس سے اختلاف ہمیشہ رہے گا. کشمیر کا ایشو آئے گا ہم اختلاف کریں گے, ضرور کریں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے, لیکن جو کام اپنے ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں نا اس کی تعریف ہمیں ضرور کرنی چاہیے. تو الطاف حسین صاحب جو ہے نا وہ اب لکھتے ہیں کہ آئی کانگریچولیٹ آل دا پیپل آف انڈیا انکلوڈنگ چندریان 3 scientists, technical team and each and every individual of the ISRO on the triumphant launch of Chandrayaan 3. This moment stands as a testament to India's progress in space exploration. وہی جو میں بات کر رہا تھا, الطاف بھائی نا ایک تو ہم سے پہلے ہی نہ کوئی وہ بات کر دیتے ہیں جو ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے اور وہ پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں. اچھا جی, thus filling us with utmost pride, Chandrayaan 3's journey signifies the triumph of Indian ingenuity and scientist brilliance, echoing loudly in the annals of history. This service of India will be entrenched in history with golden words. وہی بات کی جی, سنہری حروف سے جو ہے وہ یہ لکھا جائے گا. اچھا جی, انہوں نے پھر آگے مبارکباد دی ہے کہ میری طرف سے, یعنی الطاف حسین کی طرف سے, الطاف حسین کے جتنے بھی ایم کیو ایم کے چاہنے والے سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ بھارت کو اور اس پوری ٹیم کو, مشن کو جو ہے مبارکباد. انہوں نے کہا سیلیوٹ ٹو آل ممبرز آف دا چندریان ٹیم ٹو اچیو دا گریٹسٹ سکسیس ان دا ورلڈ ہسٹری وین انڈیا ٹیسٹڈ. ہاں اب یہ وہ والی بات آ گئی جو میں ابھی کر رہا تھا, الطاف حسین صاحب نے بھی وہی لکھا ہے. کہتے ہیں when India tested Chandrayaan 2 in September 2019 which failed just a few steps away from success at that time, those from Pakistan side mocking unsuccessful landing attempt of Chandrayaan 2. But that time I had said that failure is not the worst thing in the world, but very worst in not to try. Here I am attaching my 4 years old tweet فار ریڈرز آل اوور دا ورلڈ, جو انہوں نے 4 سال پہلے ٹویٹ کی تھی نا 2019 میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت لوگوں نے مذاق اڑایا تھا, میں نے کیا لکھا تھا. وہ کہتے ہیں اب جو 2019 میں ستمبر 7 اس میں لکھا تھا الطاف حسین صاحب نے کہ جی دوز فرام پاکستان سائڈ موکنگ سکسیزفل لینڈنگ اٹمپٹ آف چندریان 2 آر اینٹی ایجوکیشن اینڈ اینٹی سائنس. I commend ISRO scientists for their courage and academic excellence. I must say failure is not the worst thing in the world, but very worst is not to try. یعنی کہ اگر آپ وہی والی بات آگے نا کوشش ہی نہیں کریں گے نا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کوشش کریں. وہ بچپن میں ہم کیا سنتے تھے, ایک مکڑی تھی, وہ ایک بادشاہ غار میں چلا جاتا ہے, وہ مکڑی نیچے سے اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے, 1 ٹرائی 2 ٹرائی 3 ٹرائی, پتہ نہیں کتنے ٹرائز کے بعد وہ چلی جاتی ہے. تو اس کو کیا ہم کہتے تھے, وہ ہماری نصاب میں شامل ہے, ٹرائی اینڈ ٹرائی اینڈ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. کوشش کرتے رہو بھائی, مذاق نہ اڑاؤ ان کوششوں کا, ٹھیک ہے, ورنہ آپ خود جو ہیں وہ مذاق بن جائیں گے اور آپ جو ہے نا اس کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں نکلتا. تو بڑی کامیابی جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ خود پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ خلا ہے, اسپیس ہے, ایکسپلوریشن ہے, یہ بہت وسیع ہے. اس میں بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں, بہت کچھ اس میں آپ مسخر کر سکتے ہیں. قرآن کے اندر لکھا ہے یہ کائنات ہے ہی مسخر کرنے کے لیے. نکلیں, جائیں, چھوٹے چھوٹے مسائل, مذہبی فرقہ واریت, ان چیزوں سے نکلیں اور سائنس میں ترقی کریں. جب آپ سائنس میں ترقی کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں پچھاڑ سکتا.
اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.